السلام علیکم، میں ہوں شمائلہ قمر اور روشنی انسٹیٹیوٹ کے توسط سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چونکہ ہم ازمز کی سیریز پر بات کر رہے تھے تو اس لیے آج ہم ایک نئے ازم کے بارے میں جانیں گے جس کا نام ہے سوشلزم یعنی کمیونزم۔ سوشلزم یا کمیونزم ایک معاشی نظام ہے جو فرد کی نجی ملکیت یعنی پرائیویٹ پراپرٹی تسلیم نہیں کرتا، بلکہ سب پراپرٹیز حکومت کی اونرشپ ہوتی ہے۔ پھر حکومت معاشرے کے افراد میں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم ایک جملے میں اشتراکیت کو بیان کریں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ذاتی ملکیت کا خاتمہ۔ چنانچہ سوشلزم میں تمام تر ریسورسز اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اور تمام لوگوں کو ریاست ہی حقوق یعنی خوراک، رہائش، تعلیم، صحت کی سہولیات اور انصاف دے گی۔ اگر کوئی ریاست ایسا نہیں کرتی تو پھر اس ریاست کے حکمرانوں کو حق حکمرانی نہیں دیا جا سکتا۔ موجودہ زمانے میں کمیونزم اصل حالت میں کہیں موجود نہیں۔ سوشلزم اور کمیونزم کے نقصانات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، لو اکنامک گروتھ۔ نمبر 2، کم کاروباری مواقع۔ نمبر 3، کمپٹیشن کا نہ ہونا۔ نمبر 4، کم انعامات کی وجہ سے افراد کی حوصلہ افزائی ممکن نہ ہونا۔ نمبر 5، زیادہ کام کرنے کے جذبے کی کمی۔ نمبر 6، افراد کے قبضے سے زمینوں، کارخانوں وغیرہ کو نکالنا اور ان ساری چیزوں کو اجتماعی ملک بنا دینے کے لیے رشیا نے تقریباً 19 لاکھ آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، 20 لاکھ آدمیوں کو مختلف قسم کی سزائیں دیں اور 50 لاکھ آدمیوں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ نمبر 7، سوشلسٹ نظام کے نفاذ کے لیے فریب، غیر قانونی تدبیر، ہیلے بہانے، جھوٹ، دین بیزاری، بے ایمانی، غیر اخلاقی اقدامات، حیوانیت، ظلم وغیرہ سب کو درست اور حق سمجھتے ہوئے کیا گیا۔ نمبر 8، جہاں ضرورت کی صرف چند چیزیں ہی نہیں بلکہ ملک کی پوری معاشی دولت اور سارے وسائل زندگی سرکاری کنٹرول میں ہوں، وہاں رشوت، خیانت، غبن اور ظلم کا بازار گرم ہو گیا۔ در حقیقت وہاں اس مسئلے کا پیدا ہونا قابل تعجب نہیں ہے بلکہ نہ ہونا تعجب کے قابل ہوتا ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے لوگوں کے اندر سے خود غرضی اور ذاتی نفع کی طلب نکالنا اور ان کے ذہن پر مجموعی بھلائی کے لیے کام کرنے کا جذبہ غالب کرنا ضروری تھا۔ اس سوچ کو پروان چڑھانے میں بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ نمبر 10، اشتراکی انقلاب برپا کرنے کے لیے محنت پیشہ عوام اور سرمایہ داروں کے درمیان نفرت اور بغض اور انتقام کی عالمگیر آگ بھڑکائی گئی۔ اس سے تمام دنیا کی صنعتوں کو نقصان پہنچا۔ نمبر 11، دیگر ممالک نے اپنے نقصانات کو مزید بڑھنے سے بچانے کے لیے روس سے جنگ کی۔ جو وسائل عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یکجا کیا تھا اسے جنگ میں ضائع کرنا پڑا۔ نمبر 12، اشتراکیت کو اتنے ظلم و ستم کے باوجود اپنا ہدف نہ مل سکا۔ ان کا مقصد تھا کہ غریب عوام کے طرز زندگی کو بلند کیا جائے اور تاجروں کے ظلم سے نجات دی جائے، لیکن زمینی حقائق یہی ہیں کہ حکومتی عہدیداروں نے طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی جیب بھرتے رہے۔ چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ فی الحال دنیا میں کیپٹلزم نافذ ہے۔ اس کے نقصانات جب جدید مسلم ذہن سمجھ جاتا ہے تو اس نظام کے حاضر اور موجود متبادل کے طور پر سوشلزم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جو اتنی ہی بڑی ضلالت و گمراہی ہے جتنی کیپٹلزم۔